السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حامدہ و مصلیہ اما بعد۔ میرے محترم اور معزز سامعین اور ناظرین کرام، میں تمام حضرات سے گزارش اور درخواست کرتا ہوں کہ وہ میری ان تمام باتوں کو غور سے سماعت فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے پاس دنیا میں اور آخرت میں سب سے بڑی قیمتی دولت وہ ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر ایک مسلمان کے پاس، ایک انسان کے پاس کوئی بڑی دولت ہو نہیں سکتی۔ اسی بنا پر میں آپ سے گفتگو کرنے آیا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حدیث ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، متفق علیہ۔ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کے اندر ہے۔ اس میں بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد کیا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جڑ وہ 5 چیزوں پر ہے۔ کیا کیا ہے؟ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ و رسولہ، کہ اس بات کا گواہی دینا کہ اللہ کے سوائے اللہ کے کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، یعنی عبادت کے لیے قابل عبادت، لائق عبادت وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا پوجا کرنا، کسی کا پرستش کرنا، کسی کا عبادت کرنا، کسی کا بندگی کرنا کسی انسان کے لیے جائز اور سبھا نہیں ہے، یعنی جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، ان کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس بات کا گواہی دینا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس بات کی گواہی دیے بغیر کوئی مسلمان وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ایماندار وہ مومن نہیں بن سکتا ہے۔ 5 چیزوں میں سے یہ تو پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ یہ نماز کو بنگلہ میں کہتے ہیں پرتشٹھتا کرا، تو اس کو کیا ہے؟ قائم کرنا۔ نماز قائم کس طریقے سے کی جاتی ہے یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے 5 چیزوں میں سے کہ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ایتا یعنی ادا کرنا، یعنی جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نصاب میں سے، اپنے مال میں سے، اپنے اموال میں سے وہ زکوٰۃ کو نکال کر حاجت مندوں تک پہنچا دے، اس کو مالک بنا دے۔ چوتھی چیز 5 چیزوں میں سے یہ ہے کہ والحج، حج کرنا، کہ دوسری جگہ میں یہ ہے کہ والحج ان استطعت الیہ سبیلا، لیکن ان استطعت الیہ سبیلا کا الفاظ یہاں نہیں ہے، یہاں صرف یہ ہے کہ والحج، یعنی کہ وہ صاحب نصاب یعنی وہ مالدار شخص، یعنی فی الحال یعنی ہمارے زمانہ میں جس کے پاس اس قدر مال ہو، یعنی اس قدر وسعت ہو، یعنی اس طریقے سے اس کے پاس ویوستھا ہو کہ وہ خانہ کعبہ تک پہنچ کر اس کا حج ادا کر سکے، اس کے حج کے واجبات کو ادا کر سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کو ادا کرے۔ اگر کوئی انکار کر دے کہ حج فرض نہیں ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر انکار تو نہیں کرتا، وشواس کرتا ہے، یقین کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے
لیکن وہ ادا کرتا نہیں ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور اس کو فاسق کہا جائے گا۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ صوم رمضان، ان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا۔ 11 مہینے خوب کھاؤ پیو، لیکن رمضان کے مہینے میں جو کہ عربی کے 10ویں مہینے ہیں اس مہینے میں روزہ رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی روزہ کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے بلا شک، اور اگر انکار تو نہیں کرتا، ایمان تو رکھتا ہے، وشواس تو کرتا ہے، لیکن وہ روزہ رکھتا نہیں ہے تو وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب اور اس کو بھی فاسق معلن کہا جائے گا۔ اس کے ساتھ اگر تعلق کو قطع کر دیا جائے تو بھی اس کو گنہگار نہیں کہا جائے گا۔ تو تمام سامعین اور ناظرین کرام سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے نبی، رسول اور پیغمبر اعلیٰ یعنی آخری پیغمبر ہونے پر ایمان رکھے، نماز کا اقام یعنی کہ اس کو قائم کیا کرے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی دیا کرے، اور اگر وسعت ہو، استطاعت ہو، ممکن ہو اس کے لیے، اگر اس کو خانہ کعبہ تک پہنچنے کے لیے سامان مہیا ہو تو وہ حج بھی کیا کرے، اور رمضان کے مہینے میں خدا تعالیٰ کی خوشندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے واجب حکم کو ماننے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے روزہ بھی رکھا کرے، کیونکہ ان 5 چیزوں پر عمل کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر چلنا ہے، اور ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کو خوشی کرنے کے اوپر کوئی چیز اس کے لیے اور قیمتی اور دامی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کسی شاعر نے یہ بھی کہا ہے، فارسی کا یہ مقولہ ہے کہ مرضی مولا ازہم اولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوشندی ایک انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان 5 چیزوں پر عمل کرنے کی اور اس کے اوپر اٹوٹ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔